بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوان مکس نیوز چینل اور میں ہوں خرم محمود۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بیماری جنم لے گئی ہے اور وہ ہے خودکشی۔ اکثر لوگ زندگی کے حالات سے تنگ آ کر یہ کام کر دیتے ہیں۔ یہ خودکشی حل نہیں ہے، ایک دائمی پچھتاوا ہے۔ کبھی کبھی زندگی اتنی مشکل لگتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے شاید اب اور برداشت نہیں ہوتا، یعنی کچھ نہیں برداشت ہوتا۔ ایسے میں ایک خوفناک خیال دل میں آتا ہے، یعنی وہ کیا ہوتا ہے؟ خودکشی کو ہوتا ہے، یعنی اپنی ہی زندگی کا خاتمہ۔ لیکن یہ واقعی کوئی حل نہیں ہے، یہ ایک ایسا پچھتاوا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہیں ہوتا۔ خودکشی صرف ایک شخص کی جان نہیں لیتی، یہ ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں کو اندر سے مار دیتی ہے۔ زندگی کا اختتام لیکن انجام کی گارنٹی نہیں ہے۔ آخرت کا در ہمیشہ کا ہے، یعنی جو آخرت میں جو درد ملنا ہے وہ تو ہمیشہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی امانت کو خود ختم کرنا یہ صرف گناہ نہیں، بغاوت ہے اس کی رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت سے۔ خاندان کیا ہوتا ہے؟ بدنام ہو جاتا ہے، ماں باپ معاشرے کی نظروں میں جھک جاتے ہیں، بہن بھائی ہر روز سوالوں کے کٹہرے میں ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میں آپ کو اس کا سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک سائرہ تھی، خاموشی میں وہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن ایک بار اسے یہ ہوا کہ وہ ایک پیپر میں فیل ہو گئی۔ جب اس کی ماں کو پتا چلا تو ماں نے کہا اب کیا ہم منہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ تم فیل ہو گئی ہو۔ سائرہ جو تھی بچی، وہ چپ ہو گئی۔ اس کی عمر 16 سال تھی، معصوم بچی تھی۔ رات کو چپکے سے چھت پر گئی اور نیچے کود گئی، یعنی نیچے اس نے چھلانگ لگائی۔ صبح اس کے ہاتھ میں ایک پرچی ملی۔ اس نے پرچی میں لکھا ہوا تھا نمبر نہیں لائی پر آپ کی بیٹی تھی، کیا اتنا بھی کافی نہیں ہوتا؟ بچی نے لکھا یہ صرف اس کی موت نہیں تھی، یہ ماں کے ضمیر کی قبر تھی۔ قرآن میں آتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ آیت چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ خودکشی رب کی رحمت سے مایوسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے کود کر خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم میں پہاڑ سے گرتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے حالات، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی یہ عمل صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی عذاب کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو ایلیا ایک شاعر ہیں، انہوں نے لکھا ہے زندگی سے بڑا کوئی سانیہ نہیں، اور یہ بھی کیا ہم کہ ہم اسے جیتے ہیں۔ لیکن دوستو، ثانیہ زندگی کا نہیں ہے، ثانیہ اس لمحے کا ہے جب ہم ہار مان لیتے ہیں۔ رشید شاہ لکھتے ہیں یقین رکھو ابھی زندگی تھکی نہیں ہے، یہ جو رکی ہے تھمی ہے، بکھری نہیں ہے۔ اس میں آپ کو میں اس کے جو طریقے ہیں، اس طرح لوگوں میں امید دلائیں، امید دیں، انہیں ہمت دیں تاکہ لوگ ایسے کاموں سے بچیں۔ لوگوں کو جج مت کیجیے، سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ مت کہیے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کہیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر، ویسے دل اور دماغ کے زخموں کے لیے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑے رکھیے، نماز پڑھیں، قرآن، دعا مانگیں، دل کو روشنی دیتی ہے یہ دعا جو اور قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، صرف ہم خود چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک محبت بھرا جملہ، ایک مسکراہٹ کبھی کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ایک دوسرے کی مشکل میں اس کی مدد کر دیجیے۔ زندگی مشکل ہے لیکن اس کا حل خودکشی نہیں ہے۔ اگر آج آپ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر رکیں، سانس لیں، اللہ سے بات کریں، انسان سے نہیں تو کم از کم اپنے رب سے تو بات کریں۔ آپ کی زندگی قیمتی ہے اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور مقصد وہ یہ تو نہیں ہے کہ خود کو مارنے کے لیے ہے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے لیکن اللہ کی رحمت کبھی لازوال نہیں ہے۔ یا رب، اے ہمارے رب، ہمیں مایوسی سے بچا۔